کیسے ہو؟ قیامت کے دن کے مالک ہی وہی ہیں، یوم آخرت کے مالک ہی وہی ہیں، وہی میزبان ہوں گے یوم آخرت کے۔ اور ایک روایت میں ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں، اور طبرانی نے المعجم میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ لوگوں نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، اور الفاظ آتے وَعَلَيَّ عَرِيْتَتَانِ خَضْرَوَانِ، اور ان کے اوپر دو سبز چادریں اڑائی گئی ہوں گی جس میں وہ پردے میں جائیں گی۔ یہاں پر حضرت ابو مسلم ایک روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جو ان کی روایت میں آیا، انہوں نے کہا انہو قال حمراوان، نہیں وہ دو چادریں سرخ ہوں گی جو پردے میں ہوں گی، دو چادریں سرخ ہوں گی۔ اس کی میں شرح کرتا ہوں۔ ابو مسلم نے روایت کیا کہ مجھے قلابہ نے کہا، اور ان کو عبد الحمید نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا دو سرخ چادروں میں لپٹی ہوئی میری فاطمہ آئے گی۔ میں دونوں اقوال کی حدیث میں تطبیق کرتا ہوں، ممکن ہے چار چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں، نیچے دو چادریں عرش کی ہوں اور اوپر دو چادریں کربلا کی علامت ہوں، نیچے دو چادریں جنت اور عرش کی ہوں اور اوپر دو چادریں کربلا کی علامت کی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، اور یہی حدیث جو بیان کی یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو روایت کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ شان کسی اور کے لیے بیان نہیں کی۔ آقا کی حدیث آپ نے روایت کی اسی طرح، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامہ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد النبی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی روایت کی کہ قیامت کے دن عرش کے باطن سے آواز آئے گی اہل محشر گردنیں جھکا لو اور نگاہیں بند کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، انہیں جنت کی طرف گزر جانے دو۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری، اب میں بتا رہا ہوں ان کی عزیت اور محبت کا عالم کیا ہے، اور آخرت اور جنت کیا ہے۔ جنت اور آخرت انہی کی ہے، وہ وارث ہے، جس کو چاہیں گے اسے ملے گی۔ جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں چاہیں گی، حسن اور حسین نہیں چاہیں گے، اس کو جنت نہیں مل سکتی، وہ جنت کے وارث و مالک ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات قیامت کے دن نکلیں گی فتمر ومعها 70,000 جاریۃ من الحور العین کالبرق اللامع، جب سیدہ کائنات میدان محشر میں نکلیں گی تو الحور العین سے، کہاں سے؟ الحور العین سے 70,000 حوریں چمکتی ہوئی بجلیوں کی طرح سیدہ کائنات کے ارد گرد غلام اور باندیاں بن کے طواف کر رہے ہیں، اور 70,000 الحور العین سے آئی ہوئی حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات پردوں سے لپٹی تشریف لے جائیں گے۔ یہ شان کس کو نصیب ہوگی؟ یہ فاطمہ کے بابا کو یا بابا کی شہزادی کو؟ اور حضرت علی شیر خدا نے بھی اس روایت کو بیان کیا اور فرمایا اس میں کہ آپ دلہن کی طرح فتزف الی الجنت کالعروس حولها 70,000 جاریۃ، دلہن کی طرح سیدہ کائنات کو سجا کر پردوں میں لپٹا کر گزارا جائے گا، اور 70,000 حوریں ان کے ارد گرد جھرمٹ ڈالے ہوں گے۔ یہاں تک تو سمجھ گئے، اب آگے بتاؤں کہ وہ جائیں گی کیسے؟ پیدل نہیں جائیں گی، سجدہ کائنات کے لیے۔ یہ قیامت اوروں کے لیے ہوگی، اوروں کے لیے قیامت ہوگی، ان کا تو اعزاز و اکرام کائنات کو دکھایا جانا ہے۔
آپ فرماتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا کہ آقا نے فرمایا کہ میں براق پر سوار ہوں گا، اور جو میری سواری تھی جس پر عمر بھر میں سواری کرتا تھا وہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہوگی، میری سواری فاطمہ کے پاس ہوگی اور میرے پاس براق کی سواری ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے لیے انا اول من يدخل الجنہ انا و فاطمہ والحسن والحسین، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے میرے ساتھ فاطمہ، حسن اور حسین داخل ہوں گے۔ اور حضرت علی نے روایت کی کہ مجھے اطلاع کی اس میں میں بھی شامل ہوں، اخبرنی رسول اللہ ان اول من يدخل الجنۃ انا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے سب سے پہلے ہمیں جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو آپ بھی تو سن لیں، اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا سب کچھ ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی محبت میں رونے والے، ان کی محبت میں جاگنے والے، ان کی محبت میں جینے والے، ان کی محبت میں مر مٹنے والے۔ ہاں تو اس کا بھی جواب ہے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا تو مولا علی المرتضیٰ نے اہل بیت اطہار کی طرف سے پوچھا قلت یا رسول اللہ فمحبونا، ہمیں تو آپ سب سے پہلے جنت میں لے جائیں گے تو ہماری محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا جو ہمارے محب ہیں؟ فرمایا قال من ورائکم، وہ تمہارے محب تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے، محبان اہل بیت ان کے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، سیدنا فاروق اعظم، یہ بات اس لیے بھی سوچنے والی ہے کہ کون کون صحابہ اور امہات المومنین میں سے ہیں جنہوں نے ان کی یہ شانیں بیان نہیں کی، اور جن سے دل میں محبت اور پیار نہ ہو وہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں، ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ اس امت کو ایک دائمی ختم نہ ہونے والے دنگا فساد میں مبتلا کرنے کے لیے یہ قصے ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں حضرات کی جو حدیث کی کتابیں جس زمانے میں مرتب ہوئی، مدون ہوئی، اس دور میں دو ادوار گزر گئے تھے، پہلا دور بنو امیہ کا اور دوسرا دور بنو عباس کا۔ تو بنو امیہ کے حکمرانوں سے شاباش لینے کے لیے کچھ لوگ وضع حدیث کرتے، من گھڑت وضاح تھے، غلط حدیثیں منسوب کر کے روایت کرتے، وہ کتابوں میں ڈالتے تاکہ بنو امیہ کے حکمرانوں سے انعام ملے، لہذا وہ مولا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار کے خلاف یا ان کی شان میں باتیں گھڑ گھڑ کے بیان کرتے۔ جب بنو عباس کا دور آیا وہ ان سے شاباش لینے کے لیے ان کے خلاف گھڑتے اور اہل بیت اطہار سے تاکہ وہ ان کے محب کہلائیں، لہذا دونوں ادوار بیتے اور دونوں ادوار میں وضع حدیث کا فتنہ تھا۔ اپنے اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے حدیثیں اقوال جھوٹے گھڑے گئے، انہیں حدیث کا نام دیا گیا، اور وہ ادھر بھی بعض چیزیں کتابوں میں آ گئیں اور ادھر بھی کتابوں میں آ گئیں، اور پھر صدیوں سے وہ دونوں کتابوں میں منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ اس فتنے نے امت کو اس انتہا تک جا پہنچایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر سیدنا فاروق اعظم نے آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ سن ہی لیا تھا تو اور کوئی بیان کر دیتا یا شان یا نہ کرتا، کم سے کم یہ تو نہ کرتے، چپ کر جاتے، انہیں چاہ پڑی تھی۔ مگر انہوں نے کہا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا ان فاطمہ وعلیا والحسن والحسین فی حظیرۃ القدس فی قبۃ بیضاء سقفها عرش الرحمن۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، علی اور حسن اور حسین وہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں سبز گنبد میں مقیم ہوں گے اور ان کی چھت عرش خداوندی کی چھت ہوگی۔
اسی طرح ابو موسیٰ اشعری نے یہ روایت کی، انہوں نے یہ روایت کی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر کے اندر کی بات ہے، نہ بتاتی، چلو کسی اور نے سنا ہے تو وہ بتاتا پھرے، کم سے کم میں تو نہ بتاؤں۔ اس بتانے کا معنی اخذ کریں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، قسم کھائی خدا کی اور کہا، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم میں نے فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے سوا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ آپ سمجھے؟ اور سیدنا عمر فاروق نے کہا، انہ داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے گھر حاضر ہوئے سیدنا فاروق اعظم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم اے بی بی فاطمہ، میں نے حضور کی نگاہ میں آپ سے بڑھ کر محبوب کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کی۔ اور یہ سیدنا فاروق اعظم ہی تو ہیں، اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، ان کے سوا ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث کسی اور صحابی سے مروی نہیں، کسی اور سے مروی، اگر چھپا جاتے تو یہ حدیث ہم تک پہنچنی ہی نہیں تھی۔ کسی اور صحابی سے یہ حدیث مروی کون سی؟ یہ حدیث کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر انہی سے سن کے ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے مخاطب تھے، اور جب مخاطب تھے تو کہتے تھے، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اب مقصود بتانا یہ تھا دو باتیں، کہ ایک تو ان کی محبت، حضور کی محبت، اور ان کو اذیت دینا، حضور کو اذیت دینا، اور دوسرا بتانا یہ تھا کہ قیامت اور جنت کی مالک و وارث یہی ہے۔ جو لوگ یزید کو بچاتے پھرتے اور اس کی عزت و ناموس کا پہرا دیتے اور اس کو کوئی خلیفہ بناتے، کوئی امیر المومنین بناتے، بدبختو، اس خبیث نے تمہیں کیا دینا ہے؟ دوزخ ہی دے گا جہاں خود جل رہا ہے، اور دوزخ کا کوئی درجہ بھی اس بے ایمان کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ارے ان کی نوکری کرو جو جنت کے مالک ہیں، تاکہ کچھ دیں گے، کچھ دیں گے۔ آپ کیسے مالک ہیں؟ اس لیے مالک ہے کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اور ترمذی شریف میں فرمایا، قال قال رسول اللہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین اہل جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں۔ اب ایک نقطہ اور بتا دوں، جنت میں ہر شخص شباب ہوگا، جنت میں برا ہوگا ہی کوئی نہیں، جنت میں برا ہوگا ہی کوئی نہیں۔ سو جو بوڑھے ہیں عمر میں برگزیدہ تھے، عمر میں وہ بھی جنت میں جوان ہوں گے۔ جنت میں ہر کوئی جوان ہے، ہر صحابی جوان ہے، اور حسن و حسین جنت کے ہر جوان کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ترمذی شریف میں حدیث آتی، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور فرمایا، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ وہ فرشتہ ہے کہ آج رات سے پہلے کبھی دنیا میں زمین پر نہیں اترا تھا۔ یا حسین کہو نا، سینہ ٹھنڈا کرو، کہو یا حسین، ہائے ہائے کہو۔ سبحان اللہ۔
مت گھبرایا کرو اس طرح کی باتوں سے، کوئی سنیت کا ٹھیکیدار نہیں ہے. کیا سنیت؟ عشق مصطفیٰ، تکریم عشق مصطفیٰ، محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کا نام ہے. اور ہم سے بڑا اس چیز کا سنیت کا کوئی سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہے کائنات. جس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت کی محبت سے جن کے دل خالی تھے ہر دور میں، ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا. یہ بدبختی ہے، یہ فتنہ ہے دین کے خلاف. امام اعظم ابو حنیفہ پر شیعہ ہونے کا الزام لگا. کتابیں بری پڑی ہیں، کتابیں بری پڑی ہیں. امام ہمارے امام پر، جن کا میں مقلد ہوں، میرا امام ابو حنیفہ، ان پر محبت اہل بیت کے جرم میں شیعہ ہونے کا الزام لگا. مجھ پر بھی محبت اہل بیت کے جرم میں الزام لگتا ہے. یہ امام اعظم کا فیض ہے. صحیح ہے. آگے سنیں، آگے سنیں. امام مالک پر الزام لگا، امام مالک پر الزام لگا. سنیں بیٹے، امام شافعی پر الزام لگا، امام احمد بن حنبل پر الزام لگا. اہل سنت کے فقہ کے کل 4 امام ہیں، چاروں پر محبت اہل بیت کے جرم میں تہمت لگی. اور امام شافعی پر تو یہ تہمت لگی کہ یہ رافضی ہیں. صرف شیعہ ہی نہیں، رافضی ہیں. امام شافعی نے اس کے جواب میں شعر پڑھا. اس نے کہا محبت اہل بیت میرا مذہب ہے، اور اہل بیت کی محبت سے اگر بندہ رافضی ہوتا ہے تو دنیا میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں. امام شافعی کا شعر ہے. امام ہر کتاب میں درج ہے امام شافعی. اور امام شافعی اس صدی کے مجدد ہوئے اور کتب ہوئے. آپ سمجھے ہیں بات کو؟ کل ائمہ پہ لگتا رہا، اولیاء پہ لگتا رہا، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. جس پہ الزام نہ لگے سمجھے وہ محبت اہل بیت میں کمزور ہے. ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارا تو خدا کی قسم، ہمارا تو ایک ایک ٹکڑا حسن اور حسین کے جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں. ہم تو جیتے ہی انہی کے نام پر ہیں، مرتے انہی کے نام پر ہیں. اور میں جب مسجد نبوی میں جاتا ہوں میرا زندگی بھر کا عمل ہے، زندگی بھر کا. تو سیدہ کائنات کے روضہ اقدس قبر انور کے سامنے جہاں امام زین العابدین بھی ہیں، امام محمد الباقر بھی ہیں، امام جعفر الصادق بھی ہیں، اکٹھے آرام فرمان. وہاں کھڑے ہو کے ان سے عرض کرتا ہوں، سامنے گنبد خضرا ہے. ہمیشہ عمر بھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں اہل بیت اطہار کو، سیدہ کو، کہ اپنے بابا سے عرض کر دیں ہمارا کتا آیا ہے اور اس کو ٹکڑا ڈال دیں. میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتا بن کے مانگتا ہوں. ہمارا کتا آیا ہے، اس کو ٹکڑا ڈال دیں. یہ مشن منہاج القرآن اسی اصول پر ہے. یہی سبق سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور کے کل خلفاء راشدین کا یہی درس ہے. سیدنا امام حسین، امام حسن حسین شہزادے اور عبداللہ عمر فاروق کے چھوٹے صاحبزادے کھیل رہے تھے، چھوٹے معصوم بچے تھے. کھیلتے ہوئے آپس میں کوئی کشیدگی سی ہو گئی. اس کشیدگی میں شہزادوں کے منہ سے نکل گیا، انہوں نے بھی کوئی بات کی. وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفہ مرد تھے. انہوں نے شاید خلیفہ ہونے کی بات کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں. کیونکہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کرتے تھے کہ میں حضور کا عبد ہوں، کہا کرتے تھے حضور کا غلام ہوں، عبد ہوں و خادم ہوں، حضور کا غلام اور نوکر ہوں. تمہارے ابا تو ہمارے بابا کے نوکر ہیں. تو بیٹے کا دل ملول ہوا
تو روتے ہوئے آ کے اپنے ابا حضور کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ آج حسین نے مجھ سے یہ کہا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے بیٹے کو پکڑا, کہا بیٹے یاد ہے یہ کہا ہے, سچ بات ہے کہا ہے, ہمارے غلام ہے. نے کہا جی کہا ہے, ساتھ چلو. دروازے پر گئے, کھٹکھٹایا, سیدنا امام حسین شہزادے باہر نکلے. وہ دیکھ کے گھبرا گئے, وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے بیٹے نے شکایت کی ہے تو شاید اب شکوہ کریں گے ابو جی ہمارے والد سے. تو پوچھا سیدنا امام علی مقام سے, حسین بیٹے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے بابا آپ کا غلام ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کہا ہے, بس ہماری آپس میں تلخی ہو گئی تھی. اس نے کہا نہیں, آپ کی تلخی ہو گئی, ہمارا کام ہو گیا. میں یہی تصدیق کروانے آیا ہوں کہ یہ ہمیں لکھ دیں واقعی کہ میں غلام ہوں آپ کا, تاکہ قبر میں یہ ساتھ لے جائے, تصدیق ہو جائے. یہ ہے ایمان, یہ ہے عقیدہ, یہ ہے سنیت. اگر ان کفر اور ارتداد کے سرغنوں کو پہچان ہوتی کہ یہ حسین کون ہے تو کبھی کربلا بپا نہ ہوتا. تو پھر میں نے جو حدیث عرض کی, آپ ذرا غور کریں اس حدیث کے. ایک راوی سنیں, سیدہ شباب اہل الجنہ, ایک راوی ابو سعید خدری ہیں ترمذی شریف, دوسرے راوی حضرت حذیفہ ہیں. اس حدیث کے ایک راوی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اسی حدیث کے ایک راوی حضرت انس بن مالک ہیں. اسی حدیث کے ایک راوی حضرت عمر بن الخطاب ہیں. سیدنا فاروق اعظم, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس حدیث کے ایک راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, فاروق اعظم کے صاحبزادے. وہ بھی صاحبزادے ہیں. صاحبزادہ کسی دوسرے کے صاحبزادے کو جنتی سب جوانوں کا سردار مانے تو اپنا بھی سردار کہہ رہا ہے نا. وہاں تو سب نے صاحبزادگیاں ان کے قدموں میں لٹا دی. پھر اسی حدیث کے ایک راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حاکم نے مستدرک میں. اس کے ایک راوی حضرت ابو ہریرہ بھی. کون رہ گیا ہے؟ وہ ان کی سیاست کا اعلان کرتے پھرتے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں, آقا نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذا, جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کرے. عبداللہ ابن مسعود راوی, نسائی شریف. یہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی. پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی. پھر حضرت ابو ہریرہ ابن ماجہ سنن میں سیاستہ میں روایت کرتے ہیں, آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی, ابو ہریرہ سے تجھ سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. وہ تو سچی سچی حدیثیں امت کو پہنچانے والے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للحسن والحسین من احبہما فقد احبنی, جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں, مستدرک میں حاکم روایت کرتے ہیں, آقا نے فرمایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی. یہاں محبت کرنے والا بدل گیا. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی نہیں کہا کہ اس نے اللہ سے محبت کی, نہ, جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی. یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا, اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدھا جنت میں گیا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف,
اخذ بید حسن و حسین، حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور امت کو کہا من حبنی و حب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی اور مجھ سے، ان دونوں سے اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے، وہ جنت قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، طبرانی معجم الکبیر میں بیان کرتے ہیں، عن النبی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون، قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اکٹھے بیٹھے ہوں گے، ومن احبنا یوم القیامہ، اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے۔ اچھا یا رسول اللہ تو ساروں کو اکٹھا بٹھا دیں گے، اہل بیت اور اہل بیت کے محبین کو، تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے؟ قیامت کا دن ہے، وہاں تو حساب و کتاب ہوگا، کئی میزان پر ہوں گے، کئی پل صراط پر ہوں گے، کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، یہ سارے اہل بیت محب آپ کے پاس جڑ کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں، کیا کر رہے ہوں گے؟ سبحان، آقا نے فرمایا ناکل و نشرب، کھا پی رہے ہوں گے۔ سب کی جنت ہو، سب کی قیامت ہوگی، اہل بیت کی پکنک ہوگی، اس وقت تک بیٹھیں گے، ان کو سرو کیا جائے گا کھانا پیا، جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں۔ آپ نے اندازہ کیا یہ قیامت، جنت سب ان کی ہے، جنت ان کی ہے، اور پھر اس کا دوسرا رخ اسی طرح جیسے محبت کا اس طرح بغض کا، فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، من ابغضہما فقد ابغضنی۔ اور حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا، اللہ اس سے مبغوض کر دے گا، غیر المغضوب علیہم، وہ اللہ کا مغضوب ہو جائے گا۔ تو گویا اہل بیت سے بغض رکھنے والے غیر المغضوب علیہم میں شامل ہیں، اور جس سے اللہ بغض رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں۔ اب امام حسین کو اذیت، اس کا عالم کیا ہے؟ حدیث میں ہے، یزید بن ابی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی، اور ایک حدیث میں امام حسین کی، فسمع حسینا یبکی، فسمع حسینا یبکی، حضرت آقا علیہ السلام گزرے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ فمر علی فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے در اقدس آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے، فسمع حسینا یبکی، اور جب گزرے تو کان لگا کے سنا، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، حسین کے رونے کی آواز آئی، داخل ہو گئے اور فرمانے لگے فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حسین کا رونا آج برداشت نہیں کر سکتے تو کربلا میں حسین کی تکلیف آقا نے کب برداشت کی ہوگی اور کیسے برداشت کی ہوگی، کیسے برداشت کی ہوگی؟
یہی وجہ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. سب شہادتیں اکبر اور اعظم ہیں. سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، اعظم ہیں. سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، اکبر و اعظم. سب شہادتیں اکبر و اعظم ہیں. مگر کسی کی شہادت کے دن اس کے مشہد پہ حضور نہیں گئے صلی اللہ علیہ